الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ احباب ذی وقار، سامعین مکرم، رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہوا اپنا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بالکل قریب ہے۔ دروس کو لے کے جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا، آج اس کا موضوع ہے روزے اور رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف احکام و مسائل۔ چونکہ روزے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو باقی روزوں سے یعنی رمضان المبارک سے ہٹ کے باقی مہینوں میں وہ کام عام طور پہ کیے جاتے ہیں، لیکن روزے کی کنڈیشن میں وہ کام کرنا حرام ہے، یا پھر روزے کی حالت میں انسان کے اوپر کون کون سی ایسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن لوگوں پہ روزہ ضروری نہیں ہے، چھوٹ ہے۔ روزے کی نیت کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جسے آج انتہائی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور روزے کی نیت سے آغاز کرتے ہیں آج کے اپنے درس کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیت زبان سے کرتے ہیں۔ بعض آپ نے بہت سارے کیلنڈر دیکھے ہوں گے، کیلنڈروں پہ لفظ لکھے ہوتے ہیں وَبِی صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ لفظ صحیح کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، سند جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ اور فرضی روزے کی نیت جو ہے وہ رات کو ہی طلوع فجر سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ سنن نبی داؤد کے اندر 2454 نمبر حدیث ہے۔ البتہ نفلی روزے کی جو نیت ہے وہ زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1154 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے، نہ کہ زبان کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 3 پہ اس کی وضاحت لکھی ہے۔ اسی طرح سحری کھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1096 نمبر روایت ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق صرف اپنا سحری کا ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ کہ سحری کا آخری وقت جو ہے، آخری وقت میں کھانا سنت ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر 1921 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جتنی دیر تک وہ سحری کو آخری وقت میں اور افطاری کو شروع وقت میں کریں گے، یعنی سحری کو اذان کے بالکل قریب کرنا چاہیے، اور اسی طرح افطاری کو اذان کے یعنی سورج غروب ہونے کے فوری بعد اذان کے بالکل قریب اذان ہوتے ہی فوری افطاری کر لینی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب افطاری کرنی ہے تو دعا کون سی پڑھنی ہے؟
آج تک بہت سارے لوگ یہ دعا پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ یہ روایت ضعیف ہے، دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ سادہ طریقہ یہ ہے کہ سحری یعنی افطاری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھا لیں۔ جب افطاری مکمل کر لی پھر ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمے کے اوپر غور کریں کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اسی دعا کے ترجمے سے لگتا ہے کہ یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، نہ کہ پہلے۔ بہرحال کئی علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یعنی جس جہاں پہ ہم اللہم لک صمت وغیرہ پڑھتے تھے اس جگہ پہ یہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر یہ 2357 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح مسنون طریقہ یہ ہے کہ روزے کا افطار کرنا، کھجور کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کھجور نہیں ملتی تو پھر پانی کے ساتھ افطار کیا جائے۔ ابو داؤد کے اندر 2356 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ بتانے لگا ہوں جن لوگوں کے اوپر روزہ ضروری نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158 کے اندر حکم ہے کہ مریض کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ مسافر کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تیسرے نمبر پہ حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اس کے لیے بھی روزے کی ممانعت ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 298 اور 1943 نمبر روایت موجود ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر دقت محسوس کرتی ہے تو روزہ نہ رکھے، چھوڑ سکتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 715 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر حکم ہے کہ بہت بوڑھا شخص یا دائمی کمزور جس کے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو وہ بندہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن فدیہ دے دے، یعنی روزے ایک دن میں کسی غریب مسکین کو روزہ رکھوا دے یا کھانا کھلا دے، انشاءاللہ اللہ اس کا وہ پورا کر دے گا۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ ہے کہ وقتی عارضے میں لاحق مریض جو ہے وہ رمضان کے بعد قضا دے گا۔ فور ایگزامپل پیٹ میں درد ہو گیا، ٹیمپریری فیور ہو گیا، بی پی بڑھ گیا، شوگر لو ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ عارضی مسئلے ہیں، یہ کوئی دائمی مرض نہیں ہے کہ بندے کے شفا یاب ہونے کی امید ہی کوئی نہ ہو۔ تو وہ بندہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ روزے رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا دے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اس نے روزے چھوڑ دیے ہیں، روزوں کی جو قضا اس نے رمضان کے بعد دینی ہے، مثلا 5 روزے رمضان کے لگاتار چھوڑ دیے، رمضان کے بعد اب اس کی قضا دینے لگا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 روزے لگاتار رکھے تو پھر ہی قضا ہوگی۔ وہ پورے سال کے اندر 5 روزے قضا جو دے سکتا ہے جو اس نے رمضان کے روزے چھوڑے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جس کے ذمے فرضی روزے تھے تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 1952 اور 1950 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح اگلا تیسرا مسئلہ جو میں بتانے لگا ہوں کہ روزے کی حالت میں جو کام حرام ہیں، ممانعت ہے، جائز نہیں ہے، نہیں کرنے چاہیے، وہ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 1936 اور 1151 نمبر روایت ہے کہ جان بوجھ کر کھانا پینا اور ازواجی تعلقات قائم کرنا روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ حیض اور نفاس آنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1951 نمبر روایت ہے۔ اچھا، ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے ظہر یا عصر، بلکہ افطاری سے چند منٹ قبل ہی اسے حیض آ گیا ہے، نفاس آ گیا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، روزہ اس کا ختم ہو گیا، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا دے گی۔ اسی طرح یعنی کہ یہ جو 2-3 مسئلے ابھی بتانے لگا ہوں، فتاوی کمیٹی سعودیہ کی، ان سے سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر خون لگوانا ہو یا پھر طاقت کا انجیکشن لگوانا ہو تو کیسا ہے؟ تو فتاوی کمیٹی نے جواب دیا کہ جائز نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے، نہ لگوائے۔
اسی طرح بیوی سے محبت کا انداز اپنانا چاہیے، لیکن اس میں شہوت کے غلبہ ہو یا شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا انداز اپنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا حرام ہے۔ یہ تو روزے کی حالت میں ہی نہیں، روزے سے ہٹ کے بھی اگر کوئی اس طرح کا غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا بھی جائز نہیں ہے، نہیں چڑھانا چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر 788 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، موسیقی سننا وغیرہ وغیرہ یہ بھی حرام ہیں۔ یہ عام دنوں میں بھی حرام ہیں، لیکن روزے کے اندر آ کے اور حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح روزے کی حالت میں جو آگے جائز کام ہے ابھی میں وہ بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 887 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں سحری کھانا جائز ہے، البتہ نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ بخاری کے اندر 1926 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح بیوی سے بوس و کنار کرنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جذبات پہ قابو رکھا جائے۔ بخاری کے اندر 1927 نمبر روایت ہے۔ غسل کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بشرطیہ کہ مبالغہ نہ کرے، یہ تینوں کام جائز ہیں روزے کی حالت میں۔ ابو داؤد کے اندر 2366 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما لگانا، آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے۔ ابن ماجہ کے اندر 1678 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح گرد و غبار اگر اندر چلا گیا ہے، دھواں یا مکھی وغیرہ حلق میں چلی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ 155 پہ یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر قے آ گئی ہے الٹی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے حلق میں انگلی ڈال کے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ ابو داؤد کے اندر 2393 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، بندہ سویا ہوا ہے، عورت سوئی ہوئی ہے، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کے اندر 4403 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح بھول کر کھانا پینا، روزے کی حالت میں کھا پی تو نہیں سکتا نا، لیکن اگر بھول کے کھا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح سر پہ تیل لگانا، مالش کرنا، اسی طرح مہندی لگانا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں اپنا کوئی بندہ لعاب نگل لیتا ہے، تھوک، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز تراویح کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر 2013 نمبر روایت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 نماز تراویح، 3 وتر، اسی طرح 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہمیں 8 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1070 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا تمیم داری اور ابی بن کعب کو 11 رکعتیں نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ موطا امام مالک کے اندر جلد 1 صفحہ 115 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر کے دور خلافت میں 11 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حاشیہ سار و سنن کے اندر صفحہ 250 پہ یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قیام اللیل، ایک قیام اللیل ہے، ایک نماز تراویح ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ قیام اللیل اور ہے، نماز تراویح اور ہے۔ یہ تہجد ہوگی، قیام اللیل ہو گیا، نماز تراویح ہوگی، یہ 3 چیزوں کے ایک چیز کے 3 مختلف نام ہیں۔ شرح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 259 پہ لکھا ہے کہ قیام رمضان اور صلاۃ تراویح ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور یہ ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل اور کیا ہو اور نماز تہجد اور پڑھی ہو اور نماز تراویح اور پڑھی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پیچھے میں بتا بھی چکا ہوں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 نفل تہجد والے اور 3 جو ہیں وہ وتر ہوا کرتے تھے۔
اسی طرح نماز تراویح کے حوالے سے علامہ ابن حمام حنفی نے فتح القدیر شرح الہدایہ کے اندر جلد 1 صفحہ 407 پہ باب النوافل میں فرماتے ہیں بہت سے حنفی اکابر کے نزدیک بھی مسنون نماز تراویح وطر سمیت 11 رکھتے ہی ہیں۔ اسی طرح علامہ ملا علی قاری حنفی نے مرقات المصابیح جلد 3 صفحہ 382 حدیث نمبر 1303 کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز تراویح 11 رکھتے ہی ہیں۔ اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری حنفی العرف الشذی شرح ترمذی جلد 1 صفحہ 166 اور اسی طرح مولانا ابو سیف بنوری صاحب معارف السنن جلد 1 جلد 5 صفحہ 543 پہ فرماتے ہیں یہ تسلیم کیے بغیر گزارا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں نماز تہجد یا نماز تراویح 11 رکھتے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ ذیلعی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نماز تراویح 11 رکھتے ہی ہیں۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر بہت سارے حنفی اکابر علماء نے لکھا ہے کہ نماز تراویح 11 رکھتے ہی ہیں۔ اس کے بعد آگے آ گیا وطر۔ وطروں کو قیام رمضان یا نماز تراویح کے آخر میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نماز تراویح عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ میں سحری کے قریب اٹھتا ہوں تو میرا وطر رہ جائے گا، موقع نہیں ملے گا، تو وہ پھر اسی طرح ہی پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ سینکڑ ٹائم یعنی رات کے پچھلے حصے میں جا کے کوئی قیام کرنا چاہتا ہے، دعا درود کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے وطر کو چھوڑ دے، وہ یعنی کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بنائے۔ یہی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بخاری کے اندر 998 نمبر روایت موجود ہے۔ اسی طرح وطر 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہیں، 5 بھی ثابت ہیں، 7 بھی ثابت ہیں۔ ابو داؤد کے اندر 1422 نمبر روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک مسئلے کی اور وضاحت کیے دیتا ہوں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو جو وطر کی دعا ہے وہ یعنی رکوع سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کا سارا دور اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول کا ساری زندگی یہ عمل رہا ہے کہ آپ نے جب بھی وطر پڑھے ہیں رکوع کرنے سے پہلے وطر کی دعا پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی ہے، یعنی رکوع سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے رسول نے نماز وطر کی دعا پڑھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کیا، وہ 50 صحابہ کرام شہید ہوئے، قنوت نازلہ کیا تو قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، بد دعا کی کافروں کے لیے۔ آج بھی اس دور کے اندر اگر جنگی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ملک کے معاملات بگڑتے ہیں، حالات اس نہج تک آ جاتے ہیں، کفار کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو قنوت نازلہ الگ ایک آپشن موجود ہے۔ لیکن نماز جو وطر ہے، نماز وطر یہ تو نماز کا حصہ ہے، وہ رمضان ہو وہ غیر رمضان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو وطر پڑھا وہ اللہ کے رسول کا عمل رکوع سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھ کے وطر کی دعا کی، اور جب قنوت نازلہ کی ضرورت محسوس ہوئی، ملکی حالات خراب ہوئے، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، حفاظ کرام کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ کی۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی قنوت ہے وہ بھی قنوت ہے، لہٰذا اس قنوت کو اس قنوت کے اوپر قیاس کیا تو یہ رکوع سے پہلے کوئی کر لے یا رکوع سے بعد کر لے، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے، فضول قیاس ہے۔ وہ قیاس جس مقیس علیہ اور مقیس کی علت ایک ہو تو پھر وہ قیاس جائز ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو مقیس علیہ ہے جس کے اوپر قیاس کیا جا رہا ہے وہ تو نماز کا حصہ ہے، یعنی وطر جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، اور قنوت نازلہ نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے ایک چیز۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو کو یعنی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 3 کے اندر صفحہ نمبر 373 ہے آلموسٹ، وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ قنوت نازلہ کو یعنی قنوت وطر کے ساتھ قنوت نازلہ کی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے وہ کر لے۔ اگر کوئی بندہ
رکوع سے پہلے یعنی اکیلا وطر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کا عمل یہ ہی ہے، یہ زیادہ تر کرنا چاہیے۔ لیکن علماء اہل حدیث اور بہت سارے مفتیان نے ایسے فتوے دیے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں طرح ہی جائز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکوع سے پہلے پڑھا ہے، جب ضرورت محسوس ہوئی قنوت نازلہ کی الگ سے وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کی ہے۔ تو اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے ایک حکم الوتر قبل الرکوع و بعد الرکوع، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد چھپ رہی ہے، تو آپ لوگوں اسے بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا مسئلہ آ جاتا ہے اعتکاف کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 2026 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا آغاز 20 رمضان کی شام سے ہوتا ہے۔ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ ساری رات مسجد میں گزارے گا، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں جائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر 2664 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح اپنے حجرے سے اعتکاف بیٹھنے والا بندہ اپنے حجرے سے انسانی حاجت کے علاوہ جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ بھئی اپنے حجرے کے اندر رہ کے اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، دعا مناجات جو بھی کرنی ہے وہ ساری کی ساری حجرے میں رہ کے کرے، اور انسانی حاجت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ ابو داؤد کے اندر 2473 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح کسی بھی معتکف بندے کا جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے گھر میں یا فیملی میں کوئی بندہ فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، تیمارداری کے لیے یا جنازے کے پیچھے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا آدمی جو ہے وہ غسل کر سکتا ہے۔ بہت سارے حنفی علماء ہیں جنہوں نے کہا جی اعتکاف کے دنوں میں وہ غسل ہی نہیں کر سکتا، احتلام ہو جائے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو کرے گا نا۔ تو یہ فضول مسئلے ہوتے ہیں اس طرح کے جو غسل نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ 1774 نمبر روایت ہے، وہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں کر سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں حنفیوں کے اندر، اہل تشیع کے اندر، دیوبندیوں کے اندر، وہ کہتے ہیں جی عورت گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ یعنی کہ پکی ٹھکی سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، جس سے کہا کہ تم یعنی کہ اعتکاف کرو تو مسجدوں میں ہی، ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ پھر اس طرح کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، بہت سارے یعنی کہ ہماری مساجد ایسی ہیں اب الحمدللہ بہت ماحول چینج ہو چکا ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سارا جگہ کا ارینج کیا گیا ہے، مردوں کے لیے الگ کیا، یعنی ان کی مسجدیں ہی الگ الگ ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ جہاں پہ تھوڑا مخلوط سسٹم ہے، یعنی مسجد ایک ہی ہے، میل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیمیل بھی، وہ جو اس کے غسل خانے ہیں وہ ایک ہی یعنی کہ ٹائم میں وہ دونوں جنسیں استعمال کر رہی ہیں، تو اس میں تھوڑا یعنی فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جائز نجائز کا تو میں نہیں کہتا کہ یعنی کہ وہ چیز کوئی نجائز ہے، لیکن یہ کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ اس طرح وہ بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام نے بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 148 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بےہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے یہ صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے بخاری کے اندر 1441 نمبر روایت ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے نا یہ ہر غلام بندہ، آزاد بندہ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر زندہ انسان کے لیے یا زندہ عورت جو جہاں پہ بھی ہے اس کے لیے فرض ہے ادا کرنا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کے اندر 1438 نمبر روایت ہے، بلکہ موطا امام مالک کے اندر ہے کہ صدقۃ الفطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے آخری وقت میں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری میں یہاں پہ ایک یعنی کہ ہدایتاً چیز کہنا چاہتا ہوں، بہت ساری مدارس کی تنظیمیں ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو صدقۃ الفطر عید کے بعد اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صرف صدقہ ہے، فطر کا صدقہ نہیں ہے، صدقۃ الفطر نہیں ہے،
وہ سادہ آپ کا سمپل صدقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے گا، لیکن صدقۃ الفطر کا ثواب ہرگز نہیں دے گا۔ اسی طرح صدقہ جو ہے نا وہ بہت ساری احادیث کو اکٹھا کریں تو 8-9 چیزیں نکلتی ہیں جس سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اس میں مثلا گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، آٹا، پنیر، عام خوراک مثلا چاول، دالیں، چینی، سوجی موجی، یہ بخاری کے اندر 1434 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر دینا کتنا چاہیے؟ 1.25 سیر۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ 1.25 سیر آج کل کے مطابق کوئی 2-2.5 کلو بنتے ہیں، 2.25 سیر، 1.25 سیر نہیں، 2.25 سیر، 2-2.5 کلو بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یعنی کہ ایک میرا اپنا ایک استنباط ہو سکتا ہے یا ایک اجتہاد ہو سکتا ہے، اگر میں یا آپ میں سے کوئی ایک بندہ، اگر ہم ہوٹل میں بیٹھیں کھانا کھانے کے لیے، تو گندم اگر بالفرض 80-90 روپے کلو ہے یا یعنی کہ 50-60 روپے کلو ہے فور ایگزامپل، تو 200-250 میں کوئی بھی بندہ اچھی ڈش نہیں کھا سکتا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ صدقہ فطر جو دینا چاہیے نا، صدقہ فطر جو دینا چاہیے وہ بندے کو اتنا دینا چاہیے کہ جسے دیا جا رہا ہے کم از کم وہ ایک ٹائم کا کھانا جی بھر کے، پیٹ بھر کے کھا سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس کے اوپر میری ایک رائے ہے۔ باقی حدیث کے اندر یہی ہے کہ 2.25 سیر یعنی کہ وہ مقدار ہے، ایک سا کے اندر 2.25 سیر ہی بنتا ہے۔ وہ گندم سے، چاول سے، جو سے، کھجور سے جتنا چاہے وہ اس کی مقدار دے سکتا ہے یا اس کی اتنی اماؤنٹ پے کر سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بیسک وہ مسائل تھے کہ جس کا واسطہ ہر عام اور خاص انسان سے پڑتا ہے، میل ہو فیمیل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔